بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رجب کے آج ببرکت دن میں ایک سورت پڑھ لو، 80,000 حاجات پوری۔ دولت، عزت، شفا، اولاد، شادی، سب لوگ اس دن کا انتظار کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، رجب کا مہینہ انتہائی عظمت والا مہینہ ہے، جس میں خدا کی بے انتہا رحمت بہار کی طرح برستی ہے اور اس کے اعمال خصوصی جزا اور پاداش اور دگنے ثواب کے حامل ہیں۔ اس مہینے میں روزہ رکھنا، عمرہ بجا لانا، شب بیداری کرنا اور تلاوت اور دعا میں مشغول رہنا انسان کو سعادت کی بلندیوں تک پہنچا دیتا ہے۔ جب لوگ اس مہینے کا احترام بہار رکھتے ہیں اور اس کا حق ادا کرتے ہیں، ہزاروں فرشتوں کے ہمراہ ایک خاص نورانیت کے ساتھ وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ رجب خوب ثواب کمانے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں نیکیوں کا اجر دگنا کر دیا جاتا ہے۔ اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس میں مشکلات حل ہوتی ہیں اور اس مہینے میں مومن کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک کے پسندیدہ مہینوں میں رجب کا مہینہ ہے۔ یہ اللہ پاک کا مہینہ ہے۔ جس نے اللہ پاک کے مہینے رجب کی تعظیم کی، اس نے اللہ پاک کے حکم کی تعظیم کی، اور جس نے خدا تعالیٰ کے حکم کی تعظیم کی، اللہ پاک اس کو نعمتوں کے باغات میں داخل کرے گا اور اس کے لیے اپنی بڑی رضا واجب کرے گا۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، رجب اللہ پاک کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، تم پر لازم ہے کہ ماہ رجب کی راتیں قیام میں گزارو اور اس کے دن روزے کی حالت میں گزارو، اور جو شخص اس مہینے کے کسی دن میں 50 رکعت نفل پڑھے، اس طرح کہ ہر رکعت میں بقدر استطاعت قرآن پاک کی تلاوت کرے، تو اللہ پاک اس شخص کو اس کے بالوں کی تعداد کے برابر نیکیاں عطا فرمائے گا۔ ایک بار پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے مہینے میں جمعہ کا خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے لوگو، بے شک تم پر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہے، اس مہینے میں نیکیوں کا اجر دگنا کر دیا جاتا ہے، اس مہینے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس میں مشکلات حل ہوتی ہیں اور اس مہینے میں مومن کی دعا رد نہیں ہوتی۔ بس جو شخص اس مہینے میں کوئی بلائی کا کام کرے گا تو اس کو کئی گنا اجر و ثواب ملے گا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، رجب کے مہینے میں استغفار کی کثرت کیا کرو، بس بے شک اس کے ہر لمحے میں کئی افراد کو اللہ پاک آگ سے خلاصی عطا فرماتا ہے۔ حضرت اکرمہ حضرت عباس سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ حضرت موسیٰ بن عمران فرماتے ہیں، میں نے حضرت انس بن مالک سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک نہر ہے جسے رجب کہتے ہیں، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ جو شخص رجب کے مہینے میں ایک روزہ رکھے گا، اللہ رب العزت اسے اس نہر سے پانی پلائے گا۔ حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں، رجب آفات کے ترک، شعبان عبادات کے استعمال اور رمضان کرامات کے انتظار کا مہینہ ہے۔ بس جس نے آفات کو ترک نہ کیا، عبادات سے تعلق نہ جوڑا اور کرامات کا انتظار نہ کیا، وہ اہل بیت سے ہے۔ آپ نے فرمایا کہ رجب کھیتی کا مہینہ ہے، شعبان پانی دینے کا اور رمضان کھیتی کاٹنے کا۔ ہر وہ شخص جو بوتا ہے، کاٹتا ہے اور اپنے عمل کا بدلہ پاتا ہے۔ جس نے کھیتی کو ضائع کیا، وہ کٹائی کے دن پشیمان ہوتا ہے، اپنے گمان کے خلاف پاتا ہے اور برے انجام کو دیکھتا ہے۔ بعض صالحین نے فرمایا کہ سال ایک درخت کی طرح ہے، رجب اس کے پتوں کے دن ہے، شعبان اس کے پھل لانے اور رمضان پھل چننے کے دن ہے۔ کہتے ہیں اللہ رب العزت کی مغفرت حاصل کرنے، شعبان شفاعت کے حصول، رمضان نیکیوں کے بڑھنے، لیلۃ القدر نزول رحمت اور یوم عرفہ تکمیل دین کی خصوصیت ہے۔ ماہ رجب کے جمعہ کے دن یہ ایک تسبیح جس نے پڑھی، غیب سے 800 کروڑ ملیں گے۔ سینے کا راز پہلی دفعہ بتا رہا ہوں۔ آج آپ کے لیے ایک ایسا مجرب اور آزمودہ عمل لے کر آیا ہوں، اگر میرے بتائے ہوئے طریقے سے آپ کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ دولت کی بارش ہوگی۔ محترم ناظرین کرام، مختصر سی ویڈیو ہے، اگر آپ آج مکمل دیکھ لیتے ہیں، پورے عمل کو اچھے طریقے سے سمجھ لیتے ہیں، تو میں گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ لیکن شرط صرف اتنی ہے کہ وظیفے کو صرف دیکھنا نہیں، سچے دل سے، سچی نیت سے کرنا ہے، تب ہی فائدہ ہوگا۔ جو میرا بھائی، جو میری بہن جمعہ کے دن نماز عصر کے بعد صرف ایک مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کر اللہ پاک کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا فوراً قبول ہوتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ
کو اس پوری دنیا کی سلطنت چاہیے تو آج تک آپ کو جو نہیں ملا، جمعہ کے دن اس صورت کو ایک مرتبہ عصر کی نماز کے بعد پڑھ لیں۔ اس صورت کو پڑھنے کے بعد آپ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگو گے، آپ کے ہاتھ نیچے نہیں ہوں گے، دعا پہلے قبول ہو جائے گی۔ دعا مانگنے کے فوراً بعد 1 سے 2 گھنٹے کے اندر اندر آپ اپنی آنکھوں سے معجزات دیکھیں گے، جو کچھ آپ نے اللہ سے مانگا ہوگا فوراً مل جائے گا۔ قرآن کریم کی ایک صورت ہے، آئیے ناظرین ہم جان لیتے ہیں۔ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد۔ سب سے پہلے تو آپ نے نماز عصر کو ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد ایک اور شرط یہ ہے کہ جو بھی مرد حضرات ہیں ان کو یہ کرنا ہے کہ ہر نماز باجماعت ادا کرنی ہے۔ وہ جو باجماعت نماز ادا کرنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس کے وظیفے کا اثر زیادہ ہوگا، اور خواتین اس وظیفے کو گھر میں کر سکتی ہیں، ان کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے۔ کیونکہ ہماری ایک کوتاہی یہ ہے کہ آج کل معاشرے میں جو دکھ ہے وہ یہ ہے کہ جو مرد حضرات ہیں زیادہ تر ان کی یہ کوتاہی ہے کہ وہ سستی کی وجہ سے مسجد کی طرف نہیں جاتے۔ اب اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ جو مرد حضرات ہیں انہوں نے کوشش کرنی ہے کہ 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنی ہے۔ عصر کی نماز کے بعد جب آپ سورہ کوثر پڑھیں گے، انشاءاللہ اس کے اثرات اور فائدے اور برکتیں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھنا شروع کر دیں گے۔ تو جب آپ نے عصر کی نماز باجماعت ادا کرنی ہے تو ایک دعا ہے کہ ناظرین جو فرض نمازوں کے بعد باجماعت نماز ادا ہوتی ہے تو سب اٹھا کر ہاتھ دعا کرتے ہیں، تو وہ دعا آپ نے مانگنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور پھر آپ نے اپنی جو ایک ذاتی دعا کرنی ہے اس کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں۔ عمل کا طریقہ سننے کے سب سے پہلے آپ نے اول 7 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد آپ نے یا رزاق یا وہاب دونوں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ اسی طرح آپ نے یا وہاب یا رزاق 10 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد قرآن پاک کی آخری صورتیں جنہیں 4 کل کہا جاتا ہے، جو کل سے شروع ہوتی ہیں، سورہ اخلاص، سورہ کافرون، سورہ فلق اور سورہ ناس، ان کو آپ نے پڑھنا ہے۔ مسلمان ان اور صورتوں کا ورد کریں تاکہ خوف سے محفوظ اور پناہ سے حفاظت میں رہے۔ حضرت جبیر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم یہ چاہتے ہو کہ سفر میں جاؤ تو وہاں تم اپنے سب رفقا سے زیادہ خوشحال اور بامراد ہو، تمہارا سامان زیادہ ہو جائے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ بے شک میں یہ چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ آخر قرآن کی 5 صورتیں سورہ کافرون، سورہ نصر، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھا کرو۔ ہر صورت کو بسم اللہ سے شروع کرو اور بسم اللہ پر ختم کرو۔ حضرت جبیر فرماتے ہیں کہ اس وقت میرا یہ حال تھا کہ سفر میں اپنے دوسرے ساتھیوں کے بمقابل قلیل ذات خستہ حال ہوتا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم پر عمل کیا تو سب سے بہتر حال میں رہنے لگا۔ اس کے بعد ایک تسبیح آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ پھر درود پاک پڑھنا ہے، پھر دعا مانگنی ہے۔ اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں۔ ناظرین جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد اس عمل کو آپ کر کے دیکھ لیں، آپ کو میں گارنٹی سے کہتا ہوں آج ایسا خزانہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، ساری زندگی انشاءاللہ پرسکون ہو جائیں گے اور اس بندہ ناچیز کو دعائیں دیں گے۔ کاش آپ کو اس عمل کے بارے میں پہلے بتا دیا ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ دنوں کا سردار ہے اور اللہ کے نزدیک بڑے مرتبے کا حامل ہے، اور اللہ پاک کے نزدیک اس کی عظمت عید سے زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن کو سب سے افضل قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے باقی امتوں کو اس دن کی برکات سے محروم رکھا، صرف امت محمدیہ پر اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصی فضل و کرم فرمایا ہے۔ امت محمدیہ کی اس دن کی طرف رہنمائی فرمائی اور اسے اس کی برکات سے نوازا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو بنی سالم بن عوف کے علاقے میں نماز جمعہ کا وقت ہو گیا، اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا پہلا جمعہ ادا کیا۔ فرض نمازوں کی طرح نماز جمعہ کی بھی بڑی اہمیت ہے، اور یہ نماز دوسری فرض نمازوں سے کہیں زیادہ افضل ہے۔ نماز جمعہ ایسا فریضہ ہے جسے ادا کرنا ہر مسلمان پر لازم اور ضروری ہے۔ نماز جمعہ بغیر کسی شرعی عذر کے چھوڑنے والے لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید سنائی ہے۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک تمام سننے والوں کو اس وظیفے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔